الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تو کیا وہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پڑے کہ انہیں احساس تک نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ میں لے لے، کیونکہ وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں، کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں، اور وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 45 سے لے کر کے 50 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے تھے وہ سب کے سب مرد تھے۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ کفار کو اس پر اشکال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے کیوں بھیجا، فرشتوں کو نبی بنا کر کے کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے مرد ہی بنا کر کے بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی بنا کر کے بھیجا تاکہ جو اس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے وہ قرآن واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے اس کی تشریح کر کے، اس کی وضاحت کر کے بیان کر دیں۔ اب جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 45، 46، 47 نمبر 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کو اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف و خطر مت ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو اوپر سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، نیچے سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، اور تم کو زمین میں دھسا بھی سکتا ہے، جیسا کہ پہلی امتوں کے نافرمان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا۔ کسی کو آسمان سے پتھروں کے ذریعے سے پتھروں کی بارش برسا کر کے ہلاک کر دیا، کسی کو سور بنا کر کے ہلاک کر دیا، کسی کو بندر بنا کر کے ہلاک کر دیا، اور کسی کو آسمانوں پر لے جا کر کے زمین پر پٹخ دیا، کسی کو طوفانوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، تم کو بھی یہ کر سکتا ہے، دنیا میں تم کو ہلاک کر سکتا ہے، اور نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے، اوپر سے بھی تمہارے پر عذاب آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو مہلت دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ زبردست مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ڈائریکٹ اچانک عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتے، بلکہ تم کو مہلت دے رہے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ، اور تمہارے لیے سمجھنے کا وقت ہے۔ اگر تم نہیں سمجھو گے پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا، جیسا کہ تمہارے پر عذاب آیا۔ مقام بدر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو، مشرکین کو مقام بدر میں پوری تیاری کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے کفار مسلمانوں کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے، لیکن تمام طرح کی تیاریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو
ذلیل و رسوا کیا، 70 مشرکوں کو قتل کرایا، 70 بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کرایا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دھیرے دھیرے تمہاری تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے سمجھا رہا ہے، دھیرے دھیرے تمہارے پر عذاب کو نازل کر رہا ہے، اچانک نہیں کر رہا. ورنہ تم کو تو اللہ تعالیٰ اچانک بھی مار سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے. اس کے بعد جو بعد کی آیات پڑھی گئی ہیں 48 49 50 نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے درخت ہو، چاہے درختوں کے سائے ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہے. تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں. سائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں پہاڑوں کا سایہ یہ اس کا سجدہ ہے. پہاڑوں کا جو سایہ ہے یہ اس کا سجدہ ہے. اسی طریقے سے سمندر کی جو ٹھاٹھیں، جو سمندر جو مارتا ہے، اس کا سمندر کا ٹھاٹھیں مارنا یہ اس کی عبادت ہے. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہے. ہم اگر انسانوں کو چھوڑ دیا جائے تو پورے کے پورے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، نافرمانی بھی کرتے. لیکن تمام کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، سمندر کے پانی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہے. اور جو ہے دیکھیے چاند اپنے وقت پر نکلتا، سورج اپنے وقت پر نکلتا. اسی طریقے سے جو ہے ساری چیزیں اپنے اپنے کام کے اندر لگی ہوئی ہیں، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتی ہیں. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اتنی مہربانیاں نازل کی، اتنے جو ہے انعامات سے نوازا، پھر بھی انسان ایسا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتا ہے. اور انسان اور جنات کے علاوہ دیکھیے کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتی ہیں. اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے. فرشتوں کے اندر تکبر بھی نہیں ہے. انسانوں کے اندر تو تکبر ہے، مال کا تکبر ہے، حکومت کا تکبر ہے، منصب کا، عہدے کا، ساری چیزیں اگر ہیں ان کے پاس تو وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسی نوری مخلوق پیدا کی ہے کہ اس کے اندر تکبر بھی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. اس کے اندر کبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہی ہے مثال دے کر کے کہ ان تمام چیزوں میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں. اس میں فرشتے بھی شامل ہیں. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، سجدے کے اندر لگے ہوئے ہیں، تکبر نہیں کرتے. تو تم کو بھی چاہیے کہ تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب جو انعامات کیے ہیں، ان انعامات کا صلہ یہ ہے، بدلہ یہ ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم بھی سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم اپنی پیشانی کو ٹکاؤ، تم بھی اپنے اندر تکبر کو، اگر تمہارے اندر مرض ہے تو اس مرض کو تم بھی دور کرو. اس وقت جو ہے 50 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، وہ آیت سجدہ ہے. ابھی وقت ہے سب لوگ ایک ایک سجدہ کر لیں، کیونکہ جو آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے سننے کے بعد اس کا سجدہ کرنا ضروری ہے. اس کا سجدہ کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی ترجمہ لفظ بلفظ پڑھے، آیت سجدہ کا ترجمہ لفظ بلفظ پڑھے، تو مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں بھی سجاتن ضروری ہے. تو ابھی چونکہ وقت ہے اس لیے تمام حضرات ایک ایک سجدہ کرنے تاکہ یہ ذمہ داری ہم سے ادا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.